السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Can you hear me? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیا حال ہے میری پیاری پیاری بہنوں کی؟ الحمد آئی للہ. ہوپ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمد رمضان کی للہ. تیاریوں میں ہوں گے. ماشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں اپنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے کیونکہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں ہم احادیث پڑھتے ہیں. تو اللہم صل. درود شریف پڑھیں گے پہلے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی پڑھیں میرے ساتھ. اللہم صلی علی اللہم صل محمد علی وعلی محمد آل محمد کما صلیت محمد علی ابراہیم وعلی آل وعلی آل ابراہیم انک حمید ابراہیم. مجید. مائک بند کر دیں پلیز اپنے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم اپنے اخلاق درست ہونے کی دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری ساخت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا کر دیں. تو اس کے بعد ہمارا آج کا ٹاپک ہے شرم و حیا، جو ہم نے پچھلی دفعہ اس کو شروع کیا تھا. آج ہم اس کی احادیث کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں گے کہ اس کو تھوڑا سا ریویژن کر لیں گے کہ حیا ہے کیا چیز ہے. حیا کا لفظ ہم نے دیکھا تھا کہ زندگی سے ہے، حیات سے ہے. اس کے معنی بارش، تر و تازگی اور نباتات کے لیے بھی آتا ہے. اور اسلامک اصطلاح میں حیا سے مراد دل کے اندر ایسا احساس جو انسان کو چوکنا رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور اللہ کی معرفت پر مبنی ہے. ہر انسان کو اپنے اندر ہر انسان کے اندر حیا کے درجات مختلف ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ حیادار ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے تھے کہ جو ہے صحابہ کرام میں جو تھے کیا کہتے ہیں، حضرت عثمان علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے زیادہ حیادار تھے. کیونکہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسرے نبی آئے اور آتے گئے جاتے گئے. آپ نے کہا ہاں آؤ، وہ اپنا کام کرے چلے گئے. لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ، اور آپ نے کہا کہ جو ہے حضرت عثمان علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے زیادہ حیادار ہیں. اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس سے حیا آتی ہے. جب ہم اپنے کسی بزرگ کے سامنے جاتے ہیں یا جب ہم اپنے کسی پسندیدہ شخصیت کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا لہجہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، ہمارے چہرے کی رنگت بھی بدل جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت سمیٹ کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعویٰ ہم سب کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ حیا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھا تھا ہم نے کہ حیا کا تعلق معرفت سے ہے. جتنی زیادہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ سے قرب ہوگا، اس میں اتنا ہی زیادہ حیا ہوگی. اور اللہ کی معرفت کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں؟ کہ جب انسان اللہ کی نعمتیں محسوس کرتا ہے. اور ہمیں اب تک ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. ابھی ہم اور آگے اب ہم انشاءاللہ آپ لوگ دور قرآن بھی سنیں گے. آج کی بھی اس میں یہی تھا کہ نعمتوں کو محسوس کریں. جب ہم نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر خود بخود شکر کے جذبات آتے ہیں. اور یہ شکر کے جذبات ہی جو ہیں وہ انسان میں حیا پیدا کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں کہ انسان کے دل میں حیا کب نہیں ہوتی. وہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنا ختم ہو جاتے ہیں، جب انسان جو ہے دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں حیا سے دور کرتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں
اور اپنے اندر کوشش بھی کریں کہ ہم حیا کو پیدا کریں. انسان کو اپنی حیا کو چیک کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہمارا ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اسی طرح ہمارے اندر حیا کا بھی جو وہ ہے نا کہ ہم بعض اوقات ہم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو جسٹ ٹیک اٹ ایزی لے لیتے ہیں. نہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بھی روکنا اور سامنے والے کو بھی روکنا، یہ ہے اصل میں حیا، اور نیکی کی طرف بڑھنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے. پہلے ہے قال رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حیا کے متعلق کہ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک، یعنی ان کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. یعنی یہ قصہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، سورہ القصص میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے یہاں سے فرعون کے پاس سے، تو آپ ایک جگہ تھے. تو بہرحال آپ نے، میں لانگ اسٹوری شارٹ، کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں، ان کی مدد کی، پانی بھر کے ان کو دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا. جب وہ دو لڑکیاں گئیں اپنے باپ کے پاس، تو ان کے ابا نے کہا کہ انہیں بلا کر لے آئیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان میں سے کسی ایک سے شادی کر دیں تاکہ یہ آدمی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے کام آ جائیں. تو ان دونوں میں سے ایک جو تھی وہ شرماتی ہوئی آئی، یعنی بے دھڑک نہیں آئی کہ بھی تمہیں میرے ابا بلا رہے ہیں اور یا جو بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. پھر دوسرا ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے. جیسے ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا کہ جتنا زیادہ جس میں ایمان ہوگا، جتنا اسلام ہوگا، اس میں اتنی ہی حیا ہوگی. تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہنا ہے. پھر ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 یعنی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو اب ہم یہ سوچ لیں کہ اگر حیا نہیں ہے یا کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں ایمان بھی کم ہے. تو ہمیں اپنی حیا کو بڑھانا ہے، شرم و حیا اپنے میں پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی بڑھتا رہے. پھر ہے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر حیا نہیں ہے، یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ حیا ہے کیا، کہ ہم اس خیال سے، برائی سے رک جانا اور نیکی کی طرف بڑھنا. یعنی کوئی بھی برا کام کرتے ہو تو ہمیں حیا آ جانی چاہیے کہ نہیں، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. تو اگر حیا ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں. لیکن بے حیائی کیا ہے؟ اب ہم خود بھی دیکھتے ہیں، اگر ہمیں بہت ایسی بے حیا قسم کی لڑکیاں ہمارے سامنے آ جائیں، جن کو نہ اپنے لباس کی پرواہ ہے، جن کو نہ اپنے بات کرنے کی تمیز ہے، بڑوں سے بھی، جس کو کہ آج کل لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح ہے، انسان کو ایسا ہونا چاہیے، بچوں کو تو بات کرنا آنا چاہیے سامنے، مگر یہ غلط ہے. آپ کو بڑوں سے بات کرتے ہوئے تمیز اور حیا رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر جو بے حیائی ہے تو وہ کوڑا کرکٹ ہے، اور کوڑا کرکٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ جلایا جاتا ہے اینڈ پر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. نیکسٹ پیج انشاءاللہ. سیدنا عبداللہ سوری سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا، اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یعنی ہو سکتا ہے وہ دوسرا شخص کہہ رہا ہو کہ بھئی تم تو بہت ہی شرمیلے ہو، تھوڑا جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بے باک ہو جائیں، تھوڑا بولیں، تھوڑا یہ کریں، ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو اس کی حیا پر رہنے دو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. پھر نیکسٹ ہے ابو سوار عدوی سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر ابن حسین سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے. یعنی حیا ہمیشہ اچھے کام ہی لاتی ہے، بھلائی ہی لاتی ہے.
یعنی یہ خود مطلب ایسی ایزی ہیں یہ حدیثیں کہ ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ اب ہم سوچیں اپنے یہ سنتے سنتے یا احادیث سنتے ہوئے سوچیں کہ ہم میں کتنی حیا ہے، ہمارے بچوں میں کتنی حیا ہے۔ جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے اطراف، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے خاندان میں کتنی باحیا، یعنی ابھی بھی اگر ہم دیکھیں، اگر آپ لوگوں کا جانا ہو یا اپنی نانی دادی کو دیکھیں، اگر آپ باحیات ہیں، یا پاکستان میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سروں پہ دوپٹہ اوڑھ کر رہتے ہیں، اور کوئی آئے جائے تو اس سے مطلب اس ایک آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ حیا کیا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سمٹا ہوا رکھتا ہے، اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہی ساری کی ساری بھلائی ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی، جو کہ یہ ہوتا ہے کہ آئے بس باہر سے آئے، سر سے دوپٹہ اتارا، اسکارف اتارا، پھینک دیا اور اپنا کر بڑھیں، تو یہ چیز تھوڑا سا اب ہم کو تھوڑا سا اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ خود بھی اس پر رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ حیادار بن کے رہنا ہے۔ پھر ہے کہ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے۔ یعنی اگر حیا ہے تو وہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ اور ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں، اب آپ ویسے تصور میں لائیں کسی حیادار خاتون کو جو اوڑھ کے دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہیں، سمٹی ہوئی رہتی ہیں، بات بھی کرتی ہیں تو بہت اچھی طریقے سے اور نرمی سے، یعنی حیا ہر چیز میں ہونی چاہیے، نہ صرف باتوں میں بلکہ آپ کے لباس میں، آپ کے رہن سہن سے، ہر چیز سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ واقعی آپ کو اور خوبصورت بنا دے گی، آپ کو زینت بخشے گی۔ لیکن اگر حیا نہیں ہے تو پھر وہ انسان بے باک ہوگا، اور بلکہ عیبدار بھی لگے گا، جو بھی ہے انشاءاللہ۔ پھر ہے نیکسٹ حدیث کے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ لیتے، یعنی آپ کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے بھی جاننے والوں میں کچھ لوگ ہیں ایسے کہ واقعی جب وہ بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے حیا ہو تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرہ سرخ ہونے لگتا ہے، اور مطلب غصے سے نہیں، جیسے ایک غصے کا سرخ ہونا ہے اور ایک شرما کے، لجا کے، یعنی فضول باتیں، اگر بے حیا باتیں، بے حیائی کی باتیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں تو یا تو وہ اٹھ کے چلے جائیں گے یا پھر بہت ہی اپنے آپ کو محتاط طریقے سے رکھیں گے۔ تو یہ ہے کہ ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا اس سے کیا مطلب، اس کا ہمیں کیا خلاصہ سمجھ میں آیا کہ اگر حیا ہوگی تو ہم ہر چیز کو بہت محتاط طریقے سے دیکھیں گے، بات کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ یہ بات ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ہم کو ہر چیز کو سیدھا اللہ سے جوڑنا ہے کہ یہ بات مجھے میرے رب کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ رب کو پسند ہے تو کریں، نہیں پسند ہے تو نہ کریں۔ اپنے لباس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کا لباس اتار لیا گیا جنت میں تو کیا کیا انہوں نے کہ فوراً سے جلدی جلدی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ کیونکہ یہ حیا جو ہے وہ ایک اندر کا فطرت ہے، یہ کہ ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو ڈھانکو، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے پرسنل پارٹس کو فوراً چھپانا شروع کیا، اور یہ چیز اندر سے انسان کی فطرت میں ہے، اور فطرت کام کرتی ہے، اور ہمیں اگر ہم فطرت کا کہا نہ مانیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم بے حیائی پہ اتر جاتے ہیں، ہم اپنے لباس میں جو چاہیں پہنیں، ہم جو مرضی کریں، فحش پکچرز دیکھیں، جو بھی مرضی کریں۔ تو یہی ہے کہ انسان پھر جو بھی کرتا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر
انسان اگر اس میں حیا نہیں ہے تو پھر وہ جو بھی کرتا پھرے، وہ اپنے لباس کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اپنا کیا دیکھ رہا ہے وہ اس کو نہیں پتا، وہ باتوں میں بے حیائی فحش گوئی سے کام لے گا۔ تو حیا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر چیز میں محتاط رہنے کا نام ہے۔ آپ کو بات کرتے وقت محتاط رہنا ہے، آپ کو اپنے لباس میں بہت محتاط طریقے سے رہنا ہے، ویسا ہی لباس پہننا ہے جو ہمیں پہننا چاہیے اپنے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، فضول چیزیں دیکھنے، فضول باتیں کرنے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے حیا پسند ہے، اور ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اللہ کی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب بے حیائی کب آ جاتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو پھر ہے ایک اور حدیث میں ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ہم پڑھے بھی ہیں کہ پھر اگر انسان اپنے گناہ کو کرتا رہے تو نفس اس کا ضرور ایک دفعہ ضمیر اس کا جاگے گا، لیکن وہ اپنے ضمیر کو سلا کے وہی برائی دوبارہ کرتا ہے، وہی برائی تیسری دفعہ کرتا ہے، تو پھر انسان کے دل پر کالا داغ بننے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اسے اچھائی اور برائی کسی چیز کا بھی احساس نہیں رہتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی غلطی اور کوتاہیوں کا احساس کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں۔ جیسے جتنا جتنا ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے، اتنا اتنا ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہمیں شرم آئے گی، اور وہی شرم جو ہے، وہی احساس جو ہے، وہ ہے حیا کا نام ہے۔ اور ایک جگہ اور ایک روایت ہے کہ سب سے زیادہ حیادار جو ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ فرشتے 24 گھنٹے 24 آورز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملیں گے، پھر یہی کہیں گے کہ یا اللہ، سبحانکا، تو پاک ہے اور ہم نے تیرا حق ادا نہ کیا۔ تو یعنی یہ جو ایک فیلنگ ہے نا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں مجھ پر ہیں، کیا میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں؟ اور اپنی گناہوں پر شرمانا، اپنے گناہوں پر رونا، یہ چیز جو ہے انسان کے اندر حیا پیدا کرتی ہے۔ تو ہم کو اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ، ہم تیری عبادت میں، تیرے ہر کام میں ہمیں حیادار بنا دیں، اور ہم ہر وہ کام کریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ، ویسے تو شاید میں نے چینل میں بھی ڈالا تھا، ہماری بہن جو فوزیہ شاکر ہیں، ان کے پوتا جو تھا، وہ 2 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، تو وہ بہت سخت سیویئر، اس کی سرجری ہونے والی تھی اور وہ بہت سخت بیمار تھا۔ تو اس کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یحییٰ حسن اس کا نام تھا، کہ اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو ماں باپ کی، نانا نانی، دادا دادا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اسے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رمضان آ رہے ہیں، رمضان کو بہترین طریقے سے منانے کی توفیق دے، اس کی تیاری کریں۔ اور جیسا کہ میں نے ڈالا بھی ہے، استاذہ کا شروع ہو چکا ہے دور قرآن، اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی تو نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ سنیں روزانہ 1 سپارہ انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سورہ کیا کہتے ہیں رحمان حفظ کرایا جا رہا ہے، اس میں بھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔